نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شریفہ کی 28 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ قل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے ان لوگوں سے، آپ ان کو مطلع فرما دیجئے، ان سے ارشاد فرما دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، اور اگر تم کوئی شے اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہو جس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، او تبدوہ، یا کسی بات کو تم ظاہر کر بھی دیتے ہو، یعلمہ اللہ، ہر چیز کو رب کائنات جل وعلا جانتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تم وہ بات پوشیدہ رکھو، چھپا کے کرو، علل اعلان کرو، جس انداز سے کرو، جو بھی کرو، تمہارے دل میں خطرہ گزرنے سے پہلے تمہارا رب جانتا ہے کہ وہ خطرہ گزرے گا کیا، تمہارے تصور میں آئے گا کیا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے ان ساری چیزوں کو جو آسمان کی وسعتوں میں ہیں، جو زمین کی پنہائیوں میں ہے، جو چیز جہاں جس حال میں موجود ہے، میرا اللہ ہر چیز سے کما حق واقف ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، حق تو یہ ہے کہ میرا اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پہ قادر ہے جو بھی اس کے شایان نشان ہے۔ یعنی تم جو بھی عمل کرتے ہو، جس انداز سے بھی عمل کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو، پوشیدہ کرتے ہو، جس نیت کے ساتھ جو تم کرتے ہو، تمہارے رب سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے جو تم عمل کرنا چاہو تو ریاکاری سے بچ کر کرو۔ ریاکاری شرک خفی ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ تمہارا ہر قول ہر فعل تمہارے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری نیت میں فطور نہ ہوگا، تمہارا رب اس کا اتنا اجر عطا فرمائے گا تمہارے تصور اور تمہارے گمان سے ماورا ہوگا۔ لیکن اگر تم معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ صحیح نیت کے ساتھ عمل نہیں کرتے ہو، دل میں کچھ اور ہے اور بظاہر کچھ اور ہے، پھر میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرماتے قیامت کے دن ایک بندے کو جو قاری صاحب ہوگا، جو عالم دین ہوگا، جو واعظ ہوگا، اس کو بارگاہ رب العزت پہ پیش کیا جائے گا۔ میرا اللہ اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمائے گا، میں نے تجھے فلاں 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 نعمتیں دیں۔ جس طرح وہ کون ہے جس کو اللہ نے نعمتیں عطا نہیں فرمائی، کتنی نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ رب کریم چند نعمتوں کا ذکر فرمائے گا، جس طرح میں سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث کا مفہوم نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے۔ جس طرح میں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، کان عطا فرمائے ہے، قوت گویائی عطا فرمائی ہے، سانس لینے کی طاقت عطا فرمائی، سرکولیشن آف بلڈ، دوران خون کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت عطا فرمائی۔ یہ نعمتیں میں نے چند ایک گنی ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں وہ جزو بدن بنتا ہے، پانی پیتے ہیں جزو بدن بنتا ہے، اور فضلہ نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو چند نعمتیں یاد کروائے گا، فرمائے گا میں نے تجھے نعمتیں عطا فرمائی، بتا تو نے میری نعمتوں کا شکر کیا ادا کیا۔ ورد کرے گا مولا تعالیٰ پوری زندگی تیرے اور تیرے نبی کے دین متین کی تبلیغ میں میں نے بسر کر دی، دن رات ایک کر دیے لوگوں کو واضح و نصیحت کہتے ہوئے۔ میرا اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے میرے لیے یہ نہیں کہا تھا یہ سب کچھ کیا تھا، بلکہ تو نے اس لیے کیا تھا لوگ تجھے علامہ صاحب کہیں، حضرت صاحب کہیں، تیری عزت بن جائیں۔ وہ دنیا میں ہو چکی ہے، اب میرے دربار میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں، فرشتوں پکڑو اس کو جہنم میں پھینک دو، چنانچہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کی سخاوت کی دھومیں مچی ہوئی تھیں، دنیا میں بڑا سخی مشہور تھا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی سوال فرمائے گا، اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر ورد کرے گا مولا تعالیٰ میں نے وہ مال و دولت جو تو نے مجھے عطا فرمایا تھا پانی کی طرح تیری راہ میں بہایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے
سخاوت کی تھی لوگ تجھے سخی کہیں، وہ کہا جا چکا ہے، یعنی تیرے دل کی کیفیت سے میں اللہ واقف ہوں۔ تو نے کس نیت کے ساتھ سخاوت کی تھی؟ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو راہ خدا میں بظاہر شہید ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کرے گا اور فرمائے گا تو نے میری نعمتوں کا شکر کیا ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا تعالیٰ میں اپنی قیمتی جان تیری رضا کی خاطر راہ میں قربان کر دی۔ میرا اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، شہید کہا جائے، وہ تجھے کہا جا چکا، اب میرے دربار میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی جو تم کرتے ہو جس نیت کے ساتھ کرتے ہو تمہارے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، جو چیز تم اپنے دل میں چھپا کے رکھتے ہو یا جس کو ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، یاد رکھو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ جانتے ہیں ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پہ قادر ہے۔ یوم، وہ دن کیسا دن ہوگا کہ تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، ہر جان اپنی نیکی کو اپنے سامنے پالے گی۔ یہاں رب کریم نے نیکی کا ذکر پہلے فرمایا، جس نے جو نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ نیکی اس کے سامنے عطا فرما دے گا، وہ اپنی نیکی کو پالے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں نقل فرمایا، میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب دائما ابدا، قیامت کے دن رب ذوالجلال ایک شخص کو بلائے گا، یعنی امت مصطفیٰ کریم کا ایک شخص۔ بظاہر حدیث مبارکہ میں ایک کا ذکر ہے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے یہ ایک کتنے ایک ہوں گے، یہ لاکھوں ہوں گے کہ کروڑوں ہوں گے، یہ اربوں ہوں گے کہ کروڑوں ہوں گے، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ بلایا جائے گا، رب کریم اس کے کندھے پر اپنا دست قدرت رکھے گا جس طرح میرے اللہ کی شان ہے، پھر اس کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لے گا، اس بندے کا تعلق دنیا والوں سے منقطع ہو جائے گا، اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب باقی نہ رہے گا۔ پھر میرا اللہ اسے ارشاد فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اس کے گناہ گنوائے گا۔ وہ بندہ لرزہ بر اندام ہوگا، کانپ رہا ہوگا، اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا۔ پھر میرا کریم اللہ کمال شفقت سے، کمال مہربانی سے ارشاد فرمائے گا میرے بندے دنیا میں نے تجھے رسوا ہونے سے بچائے رکھا، میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، جا آج بھی میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اے کاش رب کائنات نے جس طرح دنیا میں ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی یوں ہی پردہ ڈالے رکھے اور ہم کو اپنی شان رحمت کے صدقہ سے جنت عطا فرما دیں۔ فرماتے ہیں جو تم نیکی کا عمل کرو گے قیامت کے دن تمہارے سامنے اب پیش کر دیا جائے گا، جس طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس سے چیونٹی کے سر کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنی نیکی کو دیکھ لے گا، جس سے چیونٹی کے سر کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اپنے گناہ کو اپنے سامنے پا لے گا۔ اور یہ ہمارے کرامن کاتبین کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے، میری آواز آپ تک پہنچے نہ پہنچے، آپ کو میری بات کی سمجھ آئے نہ آئے، وہ فوراً تحریر کر رہے ہیں، ضبط تحریر میں لا رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن میرا اللہ فرماتا ہے حکم دیا جائے گا یہ کتاب جو زندگی بھر تحریر ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرما کے فرمائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کرتوتوں کی کتاب پڑھ لیں، تیری زندگی کا حساب کرنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ بندہ جب اپنی کتاب کو دیکھے گا، اس نوشتہ کو دیکھے گا، پریشان ہو جائے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ہائے ہائے اس کتاب کو ہو کیا گیا ہے، میری زندگی کا ہر قول ہر فعل وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، انسان راہ فرار اختیار نہیں کر پائے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز تیرے سامنے پیش کر دی جائے گی، وما عملت من سوء، اور جس کسی نے گناہ کا کام کیا، برائی کا کام کیا ہوگا، تودو وہ پسند کرے گا، لو ان بینہا و بینہ، اے کاش اس کے اور اس کے گناہ کے درمیان امن بعیدہ ایک ایسی دراز وہ فاصلہ ہو جائے، مدت ہو جائے،
امدن مدہ یمد، کسی چیز کو لمبا کرنا، کھینچنا، بعید دور، یعنی میرے اور اس کے درمیان ایک دوری ہو جائے، میرے درمیان اور برے عمل کے درمیان۔ میرے کریم آقا رسول اللہ عربی کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے، طویل حدیث مبارکہ ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مفہوم حدیث ہے کہ جب انسان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اگر وہ ایمان والا ہو تو اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، نکیرین آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی قیاد الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ ذات مصطفیٰ کریم کی جانب اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ ایمان والا ساری باتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو میرے کریم آقا محمد کریم ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بنا دو، اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع اور منور کر دو، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو۔ یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے، اتنا حسین و جمیل ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت شخص اس سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، بہت ہی حسین و جمیل ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، اس کا جسم خوشبوؤں سے معطر و معمر ہوتا ہے، اور جب وہ قبر میں آتا ہے تو مرنے والا سمجھتا ہے یہ میرا پرانا یار ہے، اس سے مانوس ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو اجنبی سمجھتا ہے، وہ اس کا استقبال کر کے کہتے ہیں خوش آمدید ہو، اہلاً و سہلاً مرحبا، تو میرے پاس آیا، تجھے اللہ تعالیٰ مبارک کرے، تو کون ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تیری میری پہلے جان پہچان ہے۔ وہ کہے گا تجھے مبارک ہو، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اب میں تیرے ساتھ رہوں گا، تیرا مونس ہوں گا، غم خوار ہوں گا، تیرے ساتھ رہوں گا۔ وہ بندہ بہت خوش ہو جاتا ہے، پھر اس کو یوں نیند کی وادی میں نم کنومت العروس، جس طرح خواب ہوتا ہے اس طرح خواب کے انداز میں پھر وہ جنت کی سیریں کرتا ہے، رب کریم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو خبیث انسان ہوتا ہے، جو میرے کریم آقا رسول نبی کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، سوالوں کا جواب صحیح نہیں دے پاتا، رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دو، ایسے کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک بڑا ہی خبیث، بدبودار، خوخوار، دہشت گرد، ایک بہت ہی بری شکل والا آتا ہے، جس کی شکل سے نفرت ٹپک رہی ہوتی ہے، جس کا چہرہ نہایت ہی بھیانک اور ڈراؤنا ہوتا ہے، جس میں اتنا شدید بدبودار ہوتا ہے کہ ناک دی نہیں جا سکتی۔ وہ اس کے قریب آتا ہے، اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا تو کون خبیث ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے؟ میں تو پہلے ہی مصیبت پہ پھنسا ہوا ہوں، میری تو پہلے ہی جان مصیبت میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، تو مزید مجھے عذاب دینے کے لیے آ گیا۔ کہے گا بدبخت پہچان میں تیرا برا عمل ہوں۔ پھر وہ تمنا کرے گا کاش میرا برا عمل مجھ سے کہیں دور چلا جائے۔ ایک سزا تو جہنم کی مل رہی ہے اور برا عمل ایک شکل بن کر مجھے سزا دے رہا ہے، اے کاش یہ مجھ سے دور چلا جائے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ تمنا کرے گا تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اے کاش اس کے اور اس کے درمیان ایک دراز فاصلہ ہو جائے۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، اے ہر شخص قرآن کریم کے قاری ذہن میں رکھ، تیرا رب تجھے اپنی ذات بابرکات سے ڈراتا ہے، وہ زبردست قوتوں والا ہے، وہ طاقت والا ہے، تو اس سے چھپ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہاں البتہ آج تک یہ جو زندگی کی تجھے بھیک میں دہی ہے، یہ جو رب کائنات کی عنایات بے پایاں تیرے شامل حال ہیں، تجھے ساتھ بھی آ رہا ہے، باوجود اللہ کے نافرمانی کے تجھے رزق بھی مل رہا ہے، تیرے لیے آسانیاں بھی ہیں، سبب اس کا کیا ہے؟ کیا تو اللہ کی گرفت سے بچ نکلا؟ نہیں، واللہ رؤوف بالعباد، دراصل اللہ اپنے بندوں پہ کرم نوازی بہت فرمانے والا ہے، رؤوف بڑا ہے، رحیم بڑا ہے۔ زندگی بھر گناہوں کی گندگی میں لتھڑا ہوا شخص، جس کے گناہ سطح زمین سے لے کے اوج سماوات تک ساری خلا و فضا گناہوں سے بھری ہوئی ہو، سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔
میرے کریم آقا رسول عربی کی خدمت فیض درجت میں بدترین کافر حاضر ہوتے تھے، بلکہ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ جب وہ ایمان لانے لگے تو میرے کریم آقا کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، غالباً عمر بن العاص کی یہ بات ہے، واللہ تعالی علم، ہاتھ بڑھایا، میرے کریم آقا نے اپنے دست سے مقدس آگے بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ میرے کریم فرمانے کہ تو نے ہاتھ پیچھے کیوں کر لیے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک شرط پر بیعت ہوں گا۔ فرمانے کہ شرط کیا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو میں نے نہ کیا ہو، ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ہر قسم کا گناہ کیا، ہر طرح کی بدکاری کی، ہر گناہ میں نے کیا۔ یا رسول اللہ میں تو اتنا گناہ گار و سیاکار ہوں کہ جن گناہوں کو گنا ہی نہیں جا سکتا، میں مسلمان ہو جاؤں گا ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ میرے کریم نے مسکرا کے فرمایا میرے دامن کن میں پناہ لے لے، سارے کے سارے معاف۔ تو جانتا نہیں کہ اسلام صاحب کا گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، جب تو کلمہ طیبہ پڑھے گا تو سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ بہت ہی رؤوف الرحیم ہے۔ فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے بندوں پہ بہت ہی رحمت نازل فرمانے والا ہے۔ اس کی عزت کی قسم ہے، اگر اس کی رحمتیں شامل حال نہ ہوتی ہم میں کوئی بھی کرۂ ارض پر زندہ نظر نہ آتا، سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے، کافر بھی ہلاک ہو جاتے، خود کو مسلمان کہلوانے والے بھی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے معاذ اللہ تعالیٰ عذاب کی چکی میں پس جاتے۔ یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، ان کی شان رحمت کا۔ یہ رب کریم رؤوف الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پہ اپنی شان کریمی کے لئے رحمت فرماتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی بھیک عطا فرما رکھی ہے۔ ہمیں سچے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیشہ وہ عمل کرنا چاہیے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کا نبی بھی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔